حضرت عبد الواحد بن زیاد بہت مشہور بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ کشتی میں سوار جا رہے تھے، ہوا کی گردش نے ہماری کشتی کو ایک جزیرے میں پہنچا دیا۔ ہم نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک بت کی پوجا کر رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ اس نے اس بت کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے کہا کہ تیرا معبود تو تیرے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے، اور ہمارا معبود ایسی چیزیں بنا دیتا ہے جو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا معبود ہو وہ تو پوجنے کے لائق نہیں ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ ہم نے کہا اس پاک ذات کی جس کا عرش آسمان کے اوپر ہے، اس کی گرفت زمین پر ہے، اس کی عظمت اور بڑائی سب سے بالا تر ہے۔ کہنے لگا تمہیں اس پاک ذات کا علم کس طرح ہوا؟ ہم نے کہا کہ اس نے ایک رسول، ایک قاصد ہمارے پاس بھیجا جو بہت کریم اور شریف تھا۔ اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ساری باتیں بتائی۔ تو وہ کہنے لگا کہ وہ رسول اب کہاں ہے؟ ہم نے کہا کہ اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام پہنچا دیا اور اپنا حق پورا ادا کر دیا تو اس مالک نے اس کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ اس کو پیغام پہنچانے اور اچھی طرح پورا کر دینے کا صلہ اور انعام عطا کیا جائے۔ تو اس آدمی کہنے لگا کہ اس رسول نے تمہارے پاس کوئی علامت چھوڑی ہے؟ ہم نے کہا کہ اس مالک کے پاک کلام اس نے ہمارے پاس چھوڑا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے وہ کتاب دکھاؤ۔ ہم نے قرآن پاک لا کر اس کے سامنے رکھا۔ اس نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، تم اس میں سے مجھے کچھ پڑھ کر سناؤ۔ ہم نے ایک سورت سنائی، وہ سنتے سنتے رونے لگا۔ فرماتے ہیں کہ یہاں تک وہ سورت پوری ہو گئی لیکن وہ روتا رہا۔ اس نے کہا اس پاک کلام والے کا حق یہی ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اسلام کے ارکان اور احکام بتائے اور چند صورتیں قرآن پاک کی سکھائیں۔ جب رات ہوئی، عشاء کی نماز پڑھ کر ہم سونے لگے تو اس آدمی نے پوچھا کہ تمہارا رب بھی سوتا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ وہ پاک ذات حی قیوم ہے، وہ نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ تم کس قدر نالائق بندے ہو اپنے آقا کے کہ تمہارا آقا تو جاگتا رہے اور تم سو جاؤ۔ ہمیں اس بات سے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کی اس بات سے بہت حیرت ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس جزیرے سے واپس ہونے لگے تو وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے چلو تاکہ میں دین کی باتیں سیکھ سکوں۔ ہم نے اس کو اپنے ساتھ لے لیا۔ جب ہم شہر ابدان میں پہنچے، بزرگ فرماتے ہیں کہ جب ہم شہر ابدان میں پہنچے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ یہ شخص نو مسلم ہے، اس کے لیے کچھ معاش، کچھ کھانے پینے کا انتظام بھی ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے کچھ درہم جو ہیں وہ اکٹھے کیے اور اس کو دینے لگے۔ اس آدمی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو بزرگ فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ کچھ درہم ہیں اور تم کو ان کی ضرورت ہوگی، اپنے خرچ میں لے آنا۔ تو غور کیجئے گا اس آدمی کے، اس نو مسلم کے الفاظ پر غور کیجئے گا۔ اس آدمی نے کیا جواب دیا؟ وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تم لوگوں نے مجھے ایسا راستہ دکھایا جس پر تم خود بھی نہیں چلتے۔ تم لوگوں نے مجھے ایسا راستہ دکھایا کہ جس پر تم خود بھی نہیں چلتے۔ کہنے لگا میں ایک جزیرے میں تھا، میں ایک بت کی پوجا کرتا تھا اور میں خدائے پاک کی پرستش یعنی عبادت بھی نہیں کرتا تھا، اس کو جانتا بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے مجھے اس حال میں ضائع نہ کیا، مجھے ہلاک نہ کیا، حالانکہ میں اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ بس وہ اس وقت اب مجھے کیوں کر ضائع کرے گا؟ وہ اب کیسے مجھے ضائع کرے گا جبکہ میں اس کو پہچانتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں اور اس کی احکام کو بجا لاتا ہوں۔ فرماتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں کہ 3 دن کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا آخری وقت ہے، موت کے قریب ہے۔ ہم اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ تیری کوئی حاجت ہو تو بتا دے۔ کہنے لگا کہ تمام حاجتیں میری اس پاک ذات نے پوری کر دی جس نے تم لوگوں کو جزیرے میں میری ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ شیخ عبد الواحد رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اچانک نیند کا غلبہ طاری ہوا، میں وہیں سو گیا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت سرسبز شاداب باغ ہے، اس میں ایک نہایت نفیس قبہ بنا ہوا ہے اور اس میں ایک تخت بچھا ہوا ہے، اس تخت پر ایک نہایت حسین لڑکی ہے کہ اس جیسی عورت، خوبصورت عورت کبھی کسی نے نہ دیکھی ہوگی، اور وہ کہہ رہی ہے خدا کے واسطے اس کو جلدی میرے پاس بھیج دو، اس میرے محبوب کو جلدی میرے پاس بھیج دو، اس کے اشتیاق میں میری بے قراری حد سے بڑھ گئی ہے۔ میری جو آنکھ کھلی، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی تو اس نو مسلم کی روح پرواز کر چکی تھی، یعنی وہ مر چکے تھے، وہ فوت ہو چکے تھے۔ ہم نے اس
کی تہجیز و تکفین کی اور اس کو دفنا دیا۔ جب رات ہوئی تو فرماتے ہیں کہ میں نے دوبارہ، حضرت عبد الواحد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دوبارہ وہی خواب دیکھا، وہی باغ ہے، وہی قبا ہے اور وہی تخت ہے اور وہ لڑکی اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور وہ یہ آیت پڑھ رہا ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب الی آخر، اور ترجمہ یہ ہے اور فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے آتے ہوں گے، ان کو سلام کرتے ہوں گے جو ہر قسم کی آفات سے سلامتی کا مزہ، اور یہ اس وجہ سے ملا کہ تم نے صبر کیا اور تم اپنے دین پر مضبوطی سے جمے رہے، بس اس جہاں میں تمہارا انجام بہت بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ شانوں کی عطا اور بخشش کے کرشمے دیکھیں کہ ساری عمر جو ہے اس نے بت پرستی میں گزار دی، اور اس نے پھر آخری وقت میں اس کریم اللہ نے آخری وقت میں اپنے لطف و کرم سے موت کے قریب ان لوگوں کو زبردستی کشتی کے بے قابو ہو جانے سے وہاں پر پہنچا دیا اور اس کو آخرت کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ بے شک فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کہ اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جس کو اللہ تعالیٰ نہ دینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ بے شک میرا رب اسی بات کے لائق ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔